بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں کی بنیادی تعلیم کیا ہونی چاہیے اور ہم کیا دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، سورت کا نام سورہ محمد اور اس کی آیت نمبر 19 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ بھی یہ علم سیکھ لیں۔ کون سا علم؟ اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، حاجت روا، مشکل کشا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہی یہ سارے اختیارات ہیں۔ اور یہ علم جس کو آ گیا، یقیناً یہ علم اس کے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے پاس بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے علوم میں ڈگری ان کے پاس ہیں، لیکن توحید کی معرفت سے وہ محروم ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے تب بھی جاہل، وہ پروفیسر ہے تب بھی جاہل، وہ انجینئر ہے تب بھی جاہل۔ اس کے پاس جتنا بھی علم ہے، لوگ اس کو جتنا بھی ماہر نفسیات کہیں اور ماہر تعلیم کہیں، لیکن اللہ کی پہچان سے وہ جاہل ہے، تو وہ مطلق ہی جاہل ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں کہ پہلے بادشاہوں میں یا پہلے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے بعد ایک جادوگر تھا۔ جادوگر جو بوڑھا ہونے لگا، اس نے بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ایک ہونہار بچہ ذہین فتین دیں، میں اس کو یہ آگے ڈیولپ کر دوں، اس کو سکھا دوں۔ ایک بچہ تلاش کیا گیا، اس کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ تو رستے میں ایک راہب تھا جو دین کی تعلیم دینے والا تھا۔ اس راہب نے بچے کو اپنی طرف مائل کیا، مانوس کیا اور ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ لمبا واقعہ ہے لیکن اختصار کے ساتھ کہ ایک دن وہ رستے میں تھا، ایک بہت بڑی مودی چیز تھی یا مودی جانور تھا، اس نے رستہ روکا ہوا تھا۔ ادھر کے لوگ ادھر تھے، ادھر کے لوگ ادھر تھے۔ اس بچے کے دل میں خیال آیا کہ آج میں آزماتا ہوں کون سا دین ٹھیک ہے، جادوگر کا یا راہب کا۔ پتھر اٹھاتا ہے اور ایسے دعا کرتا ہے، اللہ اگر آپ کے نزدیک راہب کا جو دین ہے پسندیدہ ہے، آپ کو محبوب ہے، اور جادوگر کا درست نہیں ہے، تو میں پتھر پھینکتا ہوں، آپ اپنی رحمت سے، فضل کرم سے اس جانور کو ہلاک کر دیں اور کا رستہ کھول دیں۔ ایسے کیا، پتھر مارا، جانور مر گیا، رستہ کھل گیا اور بچے کی شہرت کے چرچے ہر زبان پہ عام ہو گئے۔ لوگ اس سے دعائیں کروانے کے لیے آتے، شفا یاب ہو جاتے۔ لوگ اس کے پاس آتے جو آنکھوں سے نابینا ہوتے، جو معذور ہوتے، جن کو کوڑی کی مرد ہوتی، وہ لوگ آتے تو وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اور کہتا ہے میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، وہ آپ کو شفا دے گا۔ ایک بادشاہ کا وزیر تھا جو آنکھوں کی بینائی سے محروم تھا، اس کو بھی پتہ چلا، وہ بڑے تحائف انعام و اکرام لے کر گیا۔ بچے نے اس کو بھی یہی بات کہی، بھائی میں تو دعا کروں گا، دعا کی، وہ صحیح ہو گیا، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ تو بادشاہ بڑا حیران اور متعجب ہوتا ہے، یہ کہاں سے مل گئی آپ کو؟ کہا جی رب نے دی ہے۔ کہا میں نے دی؟ کہ نہیں، اس بچے کے رب نے دی ہے۔ تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کون سا بچہ، اس کا کون سا رب ہے جو میرے علاوہ ہے؟ اس بچے کو دھمکیاں دی گئی اور کہا مجھے رب مانو۔ بچے نے انکار کر دیا اور پھر اس بچے کو شہید کرنے کی، مارنے کی بڑی ناپاک سازشیں کی گئی۔ کبھی دریا میں ڈالنے کی کوشش کی گئی اور کبھی پہاڑوں میں جا کر گرانے کا حکم دے دیا گیا۔ وہ بچہ یہی دعا کرتا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ آپ جیسے چاہیں آپ مجھے ان سے بچا سکتے ہیں۔ وہ مارنے والے ہلاک ہو جاتے، وہ پانی میں گرانے والے خود ڈوب جاتے، یہ بچہ پھر صحیح سلامت واپس آ جاتا۔ بادشاہ بہت حیران تھا، پریشان تھا۔ بچے نے کہا میں آپ کو ایک گر بتلاتا ہوں، اس پہ آپ عمل کریں تو میری ہلاکت ہو جائے گی۔ کہا کیسے؟ کہا میدان میں لوگوں کو جمع کریں۔ جمع کیا گیا، بچے نے تیر پکڑایا کہ اب یہ تیر چلائیں میرے اوپر اور یہ پڑھیں بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام پہ میں تیر چلاتا ہوں۔ پڑھ کر چلایا گیا، تیر بچے کو لگا، بچہ شہید ہو گیا۔ بچہ تو شہید ہو گیا اور بادشاہ بڑا خوش ہوا، لیکن پورا مجمع یک زباں ہو کر کیا بولتا ہے؟ آمنا برب ھذا الغلام، ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ ہے توحید کا علم، جس کے بعد یہ علم آ گیا، یقیناً اس کی نجات بھی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔